الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی جو رات ہے ایک تو آخری تاخرات اور ماہ رمضان بالکل ختم پر ہے۔ سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جو رات جس میں ہم جمع ہوئے ہیں اور جس میں ہم عبادت کرتے آئے ہیں، پہلی تاخرات سے لے کر آج تک 5 راتیں جو ہم نے جاگیں، جو ہم نے عبادت کی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دور سے لے کر صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا تھا؟ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ تابعین کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ اور یہ رات کی عبادت سے بندے کو ملتا کیا ہے؟ اور یہ رات کی عبادت کا شوق اور یہ رات کی عبادت کا جو جذبہ ہے، یہ شوق اور یہ جذبہ آج کی رات سے ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ آج سے ایک نیا جذبہ شروع ہونا ہے۔ آج کی رات سے رات کی عبادتوں کا جذبہ، رات کی عبادتوں کی لذت، رات کی عبادتوں کا لطف، رات کی عبادت کرنے کی اہمیت آج کی رات سے پھر ہمیں شروع کرنی ہے، آج سے ختم نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو اسی لیے آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ رات کی عبادت سے بندے کو ملتا کیا ہے، اور رات میں عبادت کیوں کرنا چاہیے، اور یہ عبادت آسان ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اٹھیے۔ حضور چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اللہ نے کہا آپ اٹھیے، اٹھ کر رات میں کچھ دیر قیام فرمائیے۔ اور جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام نے اور حضور علیہ السلام نے مسلسل 1 سال 12 مہینے تک ہر رات اٹھتے تھے، اور کتنی عبادت کرتے تھے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدھی رات عبادت کریے، یا آدھی رات سے زیادہ عبادت کریے، یا اس سے کم عبادت کریے۔ اب جب حکم آیا صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام آدھی رات جاگنے لگے، اور کبھی آدھی رات سے زیادہ بھی جاگتے تھے، اور یہ 1 دن 2 دن کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ 12 مہینے تک صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا۔ جب مسلسل راتوں میں اٹھ کر آدھی رات سے زیادہ حصہ عبادت کرنے لگ گئے تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے پیر سوج گئے اور وہ بیمار ہونے لگے۔ تب اللہ نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے جو رات میں عبادت کا حکم دیا، اس لیے نہیں دیا کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس لیے نہیں دیا کہ آپ تھک جائیں، اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ رب نے فرمایا آپ کی تکلیف کی خاطر اس رات کی عبادت کو میں فرض نہیں کرتا بلکہ نفل کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ نماز تہجد فرض تھی، جیسے 5 نمازیں فرض ہے، اسی طرح رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا بھی فرض تھا۔ امت پر 6 نمازیں فرض تھی، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نے 1 سال تک 12 مہینے تک اس کو ادا کیا۔ جب حکم آ گیا، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ اتنا عبادت کر رہے ہیں کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، حضور بیمار پڑ گئے،
तब अल्लाह ने कहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। ऐ मेरे नबी, ये कुरआन को हमने आपको तकलीफ देने के लिए नाजिल नहीं किया, कुरआन को इसलिए नाजिल किया है ताकि आप इसको पढ़कर अपनी उम्मत को सुनाएं, आपको तकलीफ ना हो। उसके बाद ये क्या हो गया, नफिल हो गया। और जब से ये नफिल हुआ, सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, हुजूर के जमाने से लेकर आज तक जो भी अल्लाह के महबूब बने या वली बने, वो इसी नमाज तहज्जुद की बरकत से बने हैं, रात की इबादत से बने हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ताबईन में से हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, एक नौजवान आया, कहने लगा कि मेरी आरज़ू बहुत है कि मैं नमाज तहज्जुद पढ़ूं, मेरी ख्वाहिश तो है कि रात में उठूं, मुसल्ला बिछाऊं, वजू करूं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं, लेकिन क्या करूं, जितनी भी कोशिश करता हूं उठ नहीं सकता, कोशिश तो करता हूं लेकिन मैं उठ नहीं पाता तहज्जुद के लिए, रात में इबादत के लिए, मैं क्या करूं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बंदे, ऐसे लगता है कि तेरा जो दिन है वो गुनाहों में गुजर रहा है, अगर तू अपना दिन गुनाह में गुजारेगा, अल्लाह तुझे रात में अपनी बारगाह में कैसे खड़ा करेगा। अगर उसके सामने खड़े होना है तो दिन में गुनाह करने से अपने आप को बचा, अगर दिन में तू उससे शर्म करेगा और दिन में तू खुद को गुनाहों से बचाएगा, वो रात में तुझे अपनी बारगाह में खड़े होने की तौफीक अता करेगा। तो बात यह है कि जब हम इरादा करें कि अब माह रमजान के बाद भी अगर इरादा करें कि हमें रात में इबादत करना है, 2 रकत ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले क्या है, दिन के वक्त में खुद को गुनाहों से बचाना जरूरी है। अगर दिन के वक्त में हम अपने आप को गालियों से बचाएंगे, अपनी नजरों को बेहयाई देखने से बचाएंगे, अपने पैरों को नाजायज मुकाम पर जाने से बचाएंगे और अपने जिस्म को हर किस्म की गुनाह से महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला रात के वक्त खुद ब खुद आपको नमाज के लिए उठाएगा, खुद ब खुद बंदा उठ जाएगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह वाले एक शख्स ताबई गुजरे हैं, कर्ज बिन वबरा अल हारिसी। इनका ये मामला था कि लोगों ने देखा कि ये बहुत रो रहे हैं। एक हमारी जिंदगियां हैं कि हमारा फर्ज छूट जाता है, फर्ज का दर्जा सबसे आला है, फर्ज के बाद आता है वाजिब, वाजिब के बाद दर्जा आता है सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत मुअक्किदा के बाद दर्जा आता है गैर मुअक्किदा, गैर मुअक्किदा के बाद दर्जा आता है नफल का। तो जो ये तहज्जुद नमाज है, ना ये फर्ज है, ना वाजिब है, सुन्नत मुअक्किदा है, ना गैर मुअक्किदा है, बल्कि ये नफल है, ये इबादत के दर्जों में निचला दर्जा है। लेकिन जो अल्लाह का जितना महबूब होता है, वो इतनी छोटी इबादत को भी फर्ज का दर्जा समझकर वो करता है। जो अल्लाह के महबूब होते हैं वो तहज्जुद को भी फर्ज के बराबर समझकर वैसी इबादत करते हैं। हजरत वबरा कर्ज बिन वबरा हारिसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको लोगों ने देखा कि बहुत रो रहे हैं, उनसे पूछा क्या घर में किसी का इंतकाल हुआ है जो इतना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतकाल अगर होता तो भी इतना नहीं रोता, उससे बड़ी चीज मेरे घर में हुई है। पूछा क्या कोई दर्द है आपके जिस्म में, या कोई तकलीफ है, या कोई परेशानी है, या गम है जो इंतकाल से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि जो भी गम हो, दुनिया के सारे गम हो, तकालीफ हो, मुसीबतें हो, मेरी इस मुसीबतों से कई ज्यादा बढ़कर है। तुम सारे दुनिया के गम अगर गिनवा दो तो मेरी तकलीफ और मुसीबत के आगे वो गम बहुत ही छोटे हैं, वो बहुत ही निचले दर्जे के हैं। लोगों ने कहा कि बताइए तो सही, आपका गम है क्या, आपकी वो तकलीफ है क्या। हजरत वबरा अल हारिसी फरमाते हैं कि लोगों क्या बताऊं, गुज़िश्ता रात मैं कई सालों से अल्लाह की इबादत के लिए रात को उठता था, गुज़िश्ता रात नहीं उठ सका। अब मैं सोच रहा हूं पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हो गया, अल्लाह ने रात में इबादत को नहीं उठाया। इतना रो रहे थे, रात में नमाज तहज्जुद को ना उठने की वजह से
इतना रो रहे थे, लोगों ने देखकर समझा कि कोई घर में इंतकाल हो गया, लोगों ने देखकर समझा कोई बड़ी मुसीबत या तकलीफ आ गई है, कोई बड़ा गम आ गया है। मगर ये फरमाते हैं ये रात की इबादत के सामने इंतकाल भी छोटी मुसीबत है, दुनिया का गम भी छोटी मुसीबत है, दुनिया की परेशानी भी छोटी मुसीबत है। अल्लाह की नमाज तहज्जुद अदा करने के सामने सारी दुनिया की नेमतें छोटी है, खुदा की इबादत रात की नमाज सबसे आला है। और ये इतना रोते थे, ये क्या छूटने पर, नफिल छूटने पर इतना रो रहे हैं। अब हमारा कल चांद नजर आ जाए, अब उसके बाद फर्ज भी जाती है, वाजिब भी जाता है, सुन्नत मुअक्किदा भी जाती है, गैर मुअक्किदा भी जाती है, नफिल भी जाती है, सारी इबादतें एक तरफ हो जाती है। तो आज ये बतलाना मकसद है कि ये जो 5 रातें हमने जागी है, इन रातों की बरकत को अगर बाकी रखना है तो इसके बाद भी रातों में उठने की आदत डालें, रातों में 5 मिनट क्यों ना हो उठने की आदत डालें। इमाम गजाली फरमाते हैं दरअसल बात यह है कि इंसान जब गुनाह करता है, अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह मुतफ्फिफीन में फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जब बंदा गुनाह करता है दिल सख्त हो जाता है। चंद ऐसे आमाल है अगर दिन में अगर वो बंदा करे, रात में जितनी कोशिश कर ले वो उठ नहीं सकता। वो क्या अमाल है? फरमाते हैं कि दिन के वक्त में अगर बंदे की रोजी का जरिया हलाल का नहीं है, उसकी कमाई, उसकी मेहनत और उसकी रोजी का जरिया अगर हलाल नहीं है, वो गलत तरीके से कमा रहा है, हराम तरीके से कमा रहा है, और उसकी कमाई का हराम का एक लुकमा उसके हलक के नीचे अगर उतर जाता है, अल्लाह 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन तक ना उसकी फर्ज कबूल होती है, ना उसका वाजिब कबूल होता है, ना उसकी नफल कबूल होती है, ना उसका रोजा कबूल होता है, ना उसकी तहज्जुद कबूल होती है, ना दिन की इबादत कबूल होती है, ना रात की इबादत कबूल होती है। एक लुकमा हराम का हलक से अगर नीचे उतर जाए तो अगर कमाई का जरिया हराम हो गया, वो रात में इबादत नहीं कर सकता। अगर हलाल जरिया है तो उसको उठने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद उसको उठा देता है। ये रात की इबादत के लिए हमें दिन में अपने आप को देखना है कि हमारा दिन कैसे गुजर रहा है। दिन जैसे गुजरेगा रात वैसे गुजरेगी, जिंदगी जैसे गुजरेगी मौत वैसे आएगी। अगर अपना दिन अगर हमने सही तरीके से, जैसे अल्लाह ने कहा हलाल रिस्क कमाने में, हलाल रोजी कमाने में, झूठ से बचते हुए, गीबत से बचते हुए, हर किस्म की बेशर्मी की चीजों को देखते बचते हुए अल्लाह का खौफ दिल में रखकर दिन गुजारा, आप 5 वक्ता नमाज बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे और आप नमाज तहज्जुद आसानी से पढ़ लेंगे, इबादतें आसान हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अपने आप को गुनाह से दूर रखना। और जब बंदा अपने दिल में जहन्नम का खौफ पैदा कर लेता है, जहन्नम का डर पैदा कर लेता है, ये जहन्नम का खौफ उसे रात में सोने नहीं देता। जिसको मालूम नहीं जहन्नम क्या है, वो क्यों रात में जागेगा? जिसको मालूम नहीं जन्नत क्या है, वो क्यों रात में अपना आराम और नींद कुर्बान करेगा? जब बंदे को पता चले कि जन्नत अल्लाह ने क्या बनाई है, जब उसको पता चले कि जहन्नम का अजाब क्या है, ना उसको रात में नींद आएगी, ना दिन में उसको सुकून मिलेगा। बसरा में एक शख्स था, वो एक गुलाम था जिसका नाम सुहैब। दिन भर लोगों के सामान अपने कमर पर उठाता था और साथ जैसे ही रात शुरू हो जाती, वो अपनी रात के वक्त में कमरे में जाता और मुसल्ला बिछा देता और सुबह नमाज फज्र तक उसका मुसल्ला वहीं पर रहता और वो मुसल्ले पर ही खड़े खड़े सारी रात गुजार देता था। जैसे ही दिन का सूरज निकल जाता, वो वापस जाता अपनी मालिका के पास और कहता कि बताइए क्या क्या काम आपके करने हैं। उसकी मालिका ने एक दिन कहा, ये जो तुम रात अपनी इबादत में गुजारते हो, तुम्हारी रात की इबादत से दिन के कामों में रुकावट आ रही है। दिन के जो हमारे काम तुम्हें करने हैं, घर के काम, बाहर के काम, रात में तुम जागते हो, सोते नहीं हो, और तुम्हारे मुसलसिल जागने से हमारे कामों में कुछ फर्क नजर आ रहा है। तो लिहाजा मालिका ने कहा कि मेरा मशवरा यह है तुम रात में सो जाओ, अगर तुम्हारी नींद अच्छी होगी तो सुबह में काम अच्छा कर सकोगे। अब वो गुलाम का जवाब देखिए, आम इंसान
عام بندہ جو ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ رات میں نیند اچھی ہوگی، دن میں کام اچھا ہوگا، یہ عام لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن جو بندہ جہنم کا ذکر جو سن لیا اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اس کی رات کیسے گزرتی ہے؟ وہ غلام جواب دیتا ہے مالکہ کو، اے میری مالکہ، میں بھی سونا چاہتا ہوں، میری بھی آرزو ہے کہ بستر پر لیٹ جاؤں، جب آنکھ بند کرتا ہوں کیا کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ آ جاتی ہے، جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں اپنا سر اپنے تکیے کو لگاتا ہوں، اپنی پیٹھ بستر کو لگاتا ہوں، جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے، سانپ اور بچھو یاد آ جاتے ہیں، وہاں کے فرشتوں کا مارنا یاد آ جاتا ہے اور وہاں کے عذابات یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جہنم یاد آتی ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دوبارہ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ جہنم ہے۔ اگر یہ بندے کو یاد رہے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے، وہاں کی آگ کیا ہے، وہاں کی تکلیف کیا ہے، تو کس کو نیند آئے گی؟ یہاں دنیاوی لحاظ سے اگر بندے کو کوئی غم یا تکلیف آ گئی، دنیا کی تکلیف پر نیند نہیں آتی، تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے کیا نیند آئے گی؟ دنیا کی مصیبت اگر بندے پر آ جائے تو بندہ نہیں سوتا، تو پھر یہ تو آخرت اور قیامت اور جہنم، یہ چیزیں اگر ذہن میں رہے گی کہاں سے سوئے گے، کہاں سے نیند آئے گی؟ اب یہاں پر ایک بزرگ تھے جو کہ جنگ پر گئے ہوئے تھے، جب وہ جنگ سے واپس تشریف لائے کافی دن ہو گیا، کافی دنوں کے بعد ان کی بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر جنگ سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا تیار کیا اور وہ سج دج کر بند سور کر تیار رہے کہ شوہر کئی دنوں کے بعد جنگ سے واپس آئے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، میں نے نماز عشاء ادا کر کے پھر میں گھر پر آتا ہوں، ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب بیوی انتظار کرنے لگی۔ اب یہ جو بزرگ تھے غسل کر کے مسجد گئے، اللہ اکبر، عشاء کی رکعت باندھی۔ جیسی عشاء کی نماز شروع ہوئی، ایک سورہ پڑھا، ختم ہوا، بیوی نے سوچا اب سورہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ سلام پھیریں گے۔ پھر دوسرا سورہ شروع کیا، پھر ختم ہوا، بیوی نے سوچا کہ اب نماز ختم کر کے آئیں گے۔ پھر تیسرا سورہ شروع کیا، پھر چوتھا شروع کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے عشاء سے لے کر فجر کی اذان ہو گئی، نماز ختم نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی سلام پھیرا، نماز اذان سن کر سلام پھیرا، فجر پڑھ کر، عشاء کو گئے تھے، فجر پڑھ کر گھر پر آئے۔ بیوی نے کہا کہ کیا آپ پر ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے؟ تو شوہر نے کہا یقیناً بیوی بچوں کی ذمہ داری تو ہے، تمہاری ذمہ داری میں اس وقت ادا کروں گا کہ جب تم مجھے یاد آئے، اور جب تمہارا خیال ہی ذہن میں نہ آئے تو تمہاری ذمہ داری کیسے ادا کروں؟ بیوی نے پوچھا کیا آپ کو اتنے دنوں کے بعد، آپ گھر سے دور تھے، واپس گھر آئے، تو ایک مرتبہ بھی یہاں آنے کے بعد، مسجد کو جانے کے بعد اور وہاں نماز پڑھتے ہوئے ہمارا خیال نہیں آیا؟ اب وہ شوہر کہتے ہیں جیسے میں نے رکعت باندھی اور قرآن پاک کا سورہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اب وہ پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر آیا، جنت کا ذکر پڑھ کر میں جنت میں ایسا کھو گیا، اللہ جو جو نعمتیں ذکر کر رہا تھا میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جس جنت کا ذکر کیا، اگر اس جنت میں میں داخل ہو جاؤں تو کیا حال ہوگا، اگر اس کا دیدار ہو جائے تو کیا حال ہوگا، وہاں کے جو غلمان ہیں غلاموں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے محلات کا کیا حال ہوگا، وہاں کی زمین کا کیا حال ہوگا، وہاں کی نہریں کیسی ہوگی اور وہاں کی حوریں کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو جو ذکر کر رہا تھا میں اس کے معنوں میں کھو گیا، اس کے مطلب میں کھو گیا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ عشاء کب ہوئی اور فجر کی اذان کب ہو گئی، خبر ہی نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے قرآن کو، ہم جاننا نہیں چاہتے قرآن کو، اس کے معنی اور مطالب میں ہم گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے، نہ ہم جہنم کو یاد کر کے اپنی آخرت کو یاد کر کے نہ رونا چاہتے ہیں، نہ جنت کو یاد کر کے اس کی شوق میں، اس کے طلب میں دنیا میں نہ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جنت کو بلایا اور ہم نے جہنم کو بلایا۔ آئیے صحابہ کرام نے سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتوں میں فضیلتوں میں قرآن پاک میں کئی آیتیں اتاری. اب دیکھیں ان کی زندگی کیا تھی, ان کی راتیں کیا تھی, ان کا دن کیا تھا, وہ کیسے رہتے تھے اور کیسے اپنی راتیں گزارتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد بڑے نرم دل انسان تھے, اور ابن الدغنا ایک شخص ہے, اس نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی, اپنے گھر میں پناہ دی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں رہتے تھے, اور جیسے ہی وقت ہوتا عبادت کا رکعت باندھ کر آپ کھڑے ہو جاتے, اور جیسے آپ کی آواز بلند ہوتی آپ کعبے کے صحن میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. مشرکین کی جو عورتیں تھیں آپ کی قرآن کی آواز کو سن کر آپ کے پاس آ جاتی تھی کہ یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ کتنا پیارا کلام ہے. کافر عورتیں, مشرک عورتیں, ان کے بچے گھروں سے باہر آ جاتے تھے سننے کے لیے کہ صدیق اکبر کیا پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود عربی ہیں, ان کی زبان عربی ہے, ان کی پیدائش عربی ہے. عرب میں پیدا ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی جو لذت تھی, قرآن پاک کا جو لطف تھا, قرآن پاک کا جو مزہ تھا, وہ سن کر وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر, راتوں کی نیندیں چھوڑ کر صدیق اکبر کا کلام سننے کے لیے باہر آ جاتے تھے. کفار نے دیکھا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہماری بچے, ہماری عورتیں آہستہ آہستہ اسلام کے قریب چلی جائیں گی اور کفر سے ہٹ جائیں گی, بتوں کی پتھروں کی عبادت چھوڑ دے گی. تو انہوں نے کیا کیا, اس شخص کے پاس گئے جنہوں نے صدیق اکبر کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی, کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ باہر آ کر سب کے سامنے قرآن نہ پڑھا کرے. ہمیں ڈر ہے قرآن کی لذت سے, اور قرآن میں جو اللہ نے جو مطالب اور معنی رکھے ہیں, جو اس میں لطف رکھا ہے, ہمارے بچے, ہماری بیویاں اگر اس کو سنیں گی ان کے دل بدل جائیں گے. قرآن پاک کی تاثیر دیکھیے کہ اگر کوئی کافر بھی سچے دل سے سن لے تو وہ مسلمان ہو جائے. کئی سارے عیسائی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیروں کو لکھا, کئی سارے عیسائی اور کئی سارے غیر مسلم جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, انہوں نے قرآن کی تفسیروں کو لکھا ہوا ہے, قرآن کے معنی کو انہوں نے لکھا, قرآن کے تفاسیر کو انہوں نے لکھا, حدیث پر کتابیں لکھی ہے. حدیث کی کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث کی کتاب لکھنا, قرآن کی تفسیر لکھنا, اس کے لیے علم کا سمندر چاہیے. لیکن غیر ہو کر, اسلام سے تعلق نہیں تھا, عیسائی تھے, مگر جب قرآن کو پڑھنے لگ گئے, قرآن کے معنی اور مطلب ان کے دلوں میں ایسے اترے کہ وہ قرآن کی تفسیروں پر کتابیں انہوں نے لکھ دی, حدیثیں انہوں نے لکھ دی. تو بیان کیا جاتا ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہنے لگے کہ آپ آئیں اور آپ باہر نماز نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے, گھر کے اندر پڑھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے گھر کے باہر ایک صحن بنایا, اور اس صحن میں آپ رات کے وقت میں رکعت باندھتے تھے. جب رکعت باندھ کے قرآن شروع کرتے تھے, اللہ نے صدیق اکبر کے دل کو اتنا نرم بنایا تھا, جیسے قرآن شروع کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. جب جب قرآن پڑھتے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بڑے نرم دل انسان تھے, جب جب ان کی زبان پر قرآن آتا, قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے اور ہمیشہ روتے چلے جاتے تھے. اتنا نرم دل تھا, اللہ کا خوف اتنا تھا, خدا کا ڈر اتنا تھا. ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان اقدس سے باہر تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آپ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں, اور آہستہ, بڑی آہستگی سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے, دیکھا کہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, مگر بلند آواز سے کر رہے ہیں. صبح ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ نماز فجر پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ گزشتہ رات تمہارا کیا کیا حال ہے, اور پوچھتے تھے کہ رات میں اگر کسی نے خواب اگر دیکھا ہے تو مجھے سناؤ. صحابہ کے درمیان بیٹھ کر حضور اس طرح کی گفتگو فرماتے. تو صبح کے وقت میں حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ میں نے رات میں سنا ہے کہ تم بڑی آہستگی سے قرآن پڑھ رہے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر نے فرمایا
کہ حضور میں جس رب کو سنا رہا تھا اس رب کو بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والے رب کے لیے بلند آواز سے سنا کر میں کیا کروں، وہ تو بغیر کہے بھی سن لیتا ہے، اسی لیے میں آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ نے فاروق اعظم سے پوچھا تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، جو لوگ غفلت میں تھے ان لوگوں کو اٹھا رہا تھا، اور جو شیطان غفلت میں ڈالنے کے لیے رات میں آ رہا تھا قرآن کی تلاوت سے اس کو بھگا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کرو۔ صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کیا کرو۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم صحابہ کرام کو، اور ایسی تعلیم کہ جتنے صحابہ گزرے ہیں رات کی عبادت ہر صحابی نے اپنی زندگی میں کی ہے، اور ایسی عبادت کر کے وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا گناہگار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جن کا ذکر قرآن پاک کی کئی آیتوں میں فرمایا، اور صحابی کہہ کر اللہ نے اگر کسی کو قرآن میں پکارا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام، لیکن سورہ توبہ میں پڑھے اللہ نے فرمایا اذ قالوا لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ آپ اپنے صحابی سے کہے کہ وہ ہرگز نہ ڈرے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کسی 1,24,000 حضور کے صحابہ گزرے، اللہ نے قرآن میں کسی کے لیے صحابی نہیں کہا، صرف صدیق اکبر کو اللہ نے صحابی کہہ کر پکارا۔ تو جن کا مقام اتنا بلند ہے، اب آئیے ان کا اللہ سے ڈر کیا تھا وہ بھی جانے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک درخت ہے، ایک درخت کو دیکھ کر فرمایا اے کاش میں ایک درخت ہوتا کوئی اونٹ آتا اور مجھے کھا لیتا اور میں اس کے پیٹ میں چلا جاتا اور گندگی بن کر باہر نکل جاتا۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھا، کہا اے پرندے تو بڑا خوش نصیب ہے، تو پھل کھاتا ہے، درختوں پر گھومتا ہے، جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے، لیکن میں بڑا بد نصیب ہوں۔ آپ فرماتے کاش کسی درخت کا میں ایک پھل ہوتا اور کوئی پرندہ آ کر مجھے کھا کر ختم کر دیتا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں درخت ہوتا کوئی آ کر ایک پرندہ مجھے کھا لیتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کوئی اونٹ آ کر مجھے کھا لیتا؟ آپ فرماتے کہ لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہوگا، حساب کیا ہوگا، سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، جہنم کا معنی کیا ہے، جہنم کے عذاب کیا ہے، خبر کا سفر کیا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا، اور فرماتے کہ مولا تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا، حساب و کتاب کو یاد کر کے اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، ایسا خوف دل میں تھا۔ فرماتے کہ کاش پرندہ ہوتا، پرندوں کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا، درختوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا، پھلوں کا حساب نہیں ہوتا، اللہ ان سے سوال نہیں کرتا، انہیں میدان محشر میں آنا نہیں پڑتا، پل صراط پر سے گزرنا نہیں پڑتا، ان کے لیے نہ جہنم ہے نہ جنت ہے۔ صدیق اکبر فرماتے کاش میں بھی پرندوں کی طرح ہوتا، کاش میں بھی درختوں کی طرح ہوتا، کاش میں بھی پھلوں کی طرح ہوتا، نہ کوئی مجھ سے سوال کرتا، نہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، نہ قیامت کا سامنا کرنا پڑتا، نہ خبر کا سامنا کرنا پڑتا، نہ موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ وہ اللہ والے جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی، وہ اتنا ڈر رہے ہیں قیامت کو یاد کر کے، اپنی خبر کو یاد کر کے، اور میدان محشر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے۔ اور ہم ہیں کہ ماہ رمضان کے 30 روزے اگر رکھ لیے، 30 دن کی تراویح پڑھ لی، 5 راتیں جاگ لی، اب دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، میں نے دین پر بڑا احسان کر دیا، میں نے بہت بڑی عبادت کر لی، میری نیکیاں تو پہاڑ کے برابر ہو گئی ہیں، اور میرے عبادتیں تو آسمان کو لگ رہی ہیں، میں اتنا بڑا نیک بن گیا۔ یہ خیال دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، یہ اللہ والوں کی زندگیاں دیکھیں کہ قرآن جن کی عظمت بیان کر رہا ہے،
हुजूर ने जिंदगी में कह दिया कि अबू बकर तुम जन्नती हो। जिंदगी में जुबान मुस्तफा से जिनके लिए जन्नती निकल गया वो इतना रो रहे हैं, और हम तो है ही सुबह से शाम तक गुनाहों में, और हमारा तो यकीन भी नहीं कि मौत कैसी आएगी, ईमान पर आएगी या नहीं आएगी वो भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बड़े खुश हैं और फिर भी बड़े फख्र से हम घूमते हैं, और फिर भी हम अपनी इबादतों को ये समझते हैं कि बहुत बड़ी इबादत अदा की है। ये तो किसकी जिंदगी थी? हजरत सिद्दीक अकबर की। अब आइए हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4 खुलफाए राशिदीन में ये दूसरे खलीफा है हजरत उमर। इनकी जिंदगी क्या थी, इनकी रातें क्या थी, इनका दिन क्या था? हुजूर के एक चचा है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्बास हजरत उमर के पड़ोसी थे, और पड़ोसी को खबर होती है कि उसका पड़ोसी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे अच्छे और बुरे होने का दारो मदार तुम्हारे पड़ोसी पर है। अगर तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें अच्छा कह दिया तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें बुरा कह दिया तुम बुरे हो। तो अब ये पड़ोसी है हुजूर के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो फरमाते हैं कि मैंने उमर को देखा कि उमर जब रात की शुरुआत होती थी, उमर की हर रात मुसल्ले पर गुजरती थी। हर रात हमारी साल की 5 रातें मुसल्ले पर, और वो भी रात का 1-2 हिस्सा, 1-2 घंटे, इतना ही हमारी इबादत है, रात की इबादत। हजरत उमर फारूक की इबादत ये था कि आपकी हर रात मुसल्ले पर गुजरती थी। और दिन कैसे गुजरता था? 2 चीजों में, या तो रोजे में गुजरता था, हालत रोजे में रहकर लोगों की तकलीफें दूर करते हुए जिंदगी गुजरता था। हालत रोजे में होते थे, लोगों की जरूरतें पूरी करते थे, उनकी मुश्किलात, उनकी मुसीबतें, जिसका क्या क्या मामला है वो सारे मामलात लोगों के सुनते थे। एक शख्स ने आकर कहा कि हुजूर जोहर का वक्त हो गया था, हजरत फारूक आजम थक गए थे, तो उसने देखा कि शायद आप जोहर के लिए नहीं आएंगे, तो उसने देखा कि आप सो रहे होंगे क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह से, आप अचानक से जोहर के वक्त आ गए। तो वो जो आपके साथी थे जिनका नाम मुआविया बिन खुदैज है, हजरत मुआविया बिन खुदैज ने कहा कि हुजूर मैंने सोचा कि आप सुबह बहुत ही काम करके थक गए थे, सो रहे होंगे। हजरत उमर फारूक का एक जुमला है, आप फरमाते हैं अगर मैं दिन में सोऊंगा, अगर दिन में सोता हूं तो कौम का भला नहीं नुकसान हो जाएगा, अगर दिन में सोता हूं मेरी कौम का, उम्मत का नुकसान होगा, अगर रात में सोता हूं तो मेरा नुकसान होगा। आप फरमाते हैं कि ना दिन में मैं सोता हूं ना रात में सोता हूं, दिन का वक्त सिर्फ कौम और उम्मत के लिए ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, और रात का वक्त मेरी इबादत के लिए ताकि मौत के बाद मुझे तकलीफ ना हो। ये अल्लाह वालों के हालात थे। और फिर फरमाते हैं सईद बिन मुसय्यिब ताबई है, वो फरमाते हैं हजरत उमर रात के दरमियान में नमाज पढ़ने को पसंद करते थे। आधी रात को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठते थे और आप नमाज पढ़ते जितना वक्त तक आपको मंजूर होता, और उसके बाद आखिरी हिस्से में, आधा हिस्सा गुजरने के बाद जब आखिरी हिस्सा आ जाता, अपने सारे घर वालों को कहते, अपने औलाद को, बेटों को, बेटियों को, बीवी को, सबको कहते अस्सलात अस्सलात, उठो। ये सिर्फ रमजान के दिनों का हाल नहीं, साल के 365 दिनों का हाल है। साल के 365 दिन हजरत उमर फारूक कैसे गुजरते थे? आप कहते थे कि अस्सलात अस्सलात, अपने सारे घर वालों को आखिरी हिस्से में उठाते और उनसे कहते ये मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि अल्लाह ताला 14वें पारे में फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी अपनी उम्मत से फरमा दे कि जब रात हो जाए अपने घर वालों को नमाज के लिए उठाएं। ये अल्लाह का हुक्म है, आपके हुक्म पर सारा घर उठ जाता। हजरत उमर फरमाते अगर दुनिया में 3 चीजें ना होती मैं कभी जिंदगी को पसंद नहीं फरमाता। आपसे पूछा क्या है? फरमाया सबसे पहली चीज अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना, दीन इस्लाम की मेहनत करना अगर दुनिया में ना होता मैं जीना पसंद नहीं करता। और दूसरा फरमाते कि रात में नमाज के लिए उठते वक्त जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में जो लुत्फ आता है, रात में बंदे को नमाज पढ़ने के लिए आंखें दर्द होती है और उसका जिस्म तैयार नहीं होता। हजरत उमर फरमाते हैं वो उठते वक्त में जो आंखों का जलना और जिस्म की तकलीफ में जो मुझे मजा आता है, जो लुत्फ और लज्जत मिलती है, अगर वो लज्जत ना होती
رات کی عبادت کی لذت نہ ہوتی میں جینا پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی دوستی نہ ہوتی تو میں دنیا میں جینا پسند نہیں کرتا۔ ایک نیک دوست کا ملنا، دین کے لیے محنت کرنا، رات کی عبادت کرنا، یہ تین اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں جس کو نصیب ہو گئی سمجھ جاؤ اللہ نے دنیا کی ساری نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ نہیں ملا۔ ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی سے آ کر ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ تو ان کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، آپ بتائیں کہ رات کے وقت میں عمر کا کیا حال ہوتا ہے، رات کے وقت میں ان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بیوی فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے سر کے پاس پانی اور مسواک رکھ دو۔ یہ حضور علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا، اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ دیکھ کر خلفائے راشدین نے، صحابہ نے یہی طریقہ اپنایا۔ حضور کا بھی یہ فرمان ہوتا تھا اپنی پاک بیویوں کو کہ سوتے وقت عشاء کے بعد میرے سر کے پاس مسواک اور پانی رکھ دو۔ حضور اپنے تکیے کے نیچے مسواک رکھ کر سوتے تھے، تو حضرت عمر فاروق بھی کا بھی یہی طریقہ تھا، اپنی بیوی سے فرما دیتے کہ عشاء کے بعد سر کے پاس پانی رکھو اور مسواک رکھو۔ اور جیسے ہی آدھی رات گزرتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ جاتے، اٹھ کر وضو فرماتے، وضو فرما کے جب اللہ اکبر رکعت باندھتے، اور رکعت باندھ کر جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے، پڑھتے پڑھتے جب عذاب کی آیتیں آتی، عذاب کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کو ہوش نہیں ہوتا۔ اور عذاب کا جو ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے آپ کے دل پر اتنا اثر ہوتا تھا اس عذاب کی آیتوں کا، جہنم کا، خبر کا، قیامت کا، میدان محشر کا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، خدا کے خوف کا دل پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ بیمار ہو جاتے تھے، کئی دنوں تک بستر سے نہیں اٹھتے تھے، اور کئی حکیم آ کر علاج کراتے، دوائی دیتے، نہ کوئی دوائی آپ پر اثر کرتی، نہ کوئی علاج آپ پر اثر کرتا۔ اور لوگ کہتے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، میری بیماری نہ کسی حکیم کی دوا سے ٹھیک ہوتی ہے، نہ کسی علاج سے ٹھیک ہوتی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے جو میرے دل میں ایسے بس گیا ہے کہ موت تک یہ خوف دل سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ ایک آیت سنتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی 2 لکیریں پڑ گئی تھی، آنسو بہتے بہتے چہرے پر 2 لکیریں آ گئی تھی، اتنا آنسو بہاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کبھی سوچیں یہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا گناہ کیا انہوں نے؟ ارے ساری زندگی تو لگا دی دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں۔ آپ کے زمانے میں جتنا اسلام پھیلا کسی صحابی کے زمانے میں اتنا اسلام نہیں پھیلا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جتنے کافر ملک، جتنے کافر علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، اتنے علاقے، اتنے لوگ، اتنے ملک کسی خلیفہ کے دور میں نہیں آئے۔ آپ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی، ملک شام اسلامی حکومت میں آیا آپ کے زمانے میں، مصر آپ کی حکومت میں آیا آپ کے زمانے میں، مدائن آپ کے زمانے میں فتح ہوا، اور اس طرح سے اطراف کے علاقے آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور یہ جو کیلنڈر جس کو ہم دیکھتے ہیں ہجری کا جو کیلنڈر ہے، یہ جو اس کی شروعات کی، تاریخوں کی ابتدا جو کی حضرت عمر فاروق نے ہی تاریخ کی شروعات کی ہے۔ آج جتنی سیاست دنیا میں ہو رہی ہے، یہ تمام سیاست کے قانون جنہوں نے نکالا، یہ سارے قانون حضرت عمر فاروق نے نکالا تھا۔ اور یہ جو پانی بنانے کے لیے جو ڈیم آج ساری دنیا بنائی ہے، یہ سب سے پہلے بنانے والے حضرت عمر ہے۔ ایسی 1-2 چیزیں نہیں، ایسی کئی درجنوں چیزیں ہیں دنیا میں سب سے پہلے جو شروعات کی حضرت عمر نے کی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ مصر میں دریائے نیل جہاں سے بہتا تھا، جب آپ خلیفہ بنے تو دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا۔ جب دریائے نیل سوکھ جاتا تھا تو وہاں کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے، اس کو دریا میں قربان کر دیتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا چاہتی ہے کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے اندر اگر ڈال دے تو دوبارہ سے دریا میں پانی آ جاتا تھا۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے زمانے میں دریائے نیل سوکھ گیا. اب سوکھنے کے بعد لوگ آئے, کہا کہ حضور ہمارا طریقہ ہے کہ ہر سال ہم ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا میں ڈالتے ہیں, پانی آ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل شریعت اور اسلام کے خلاف ہے کہ کسی کی جان ہم لے رہے ہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے اور میرے دور خلافت میں یہ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے, اگر ایک جان یہاں نہیں دیں گے تو ہزاروں جانیں چلی جائیں گی. حضرت فاروق اعظم بلاتے ہیں, ایک آپ لکھتے ہیں, ایک چٹھی دیتے ہیں, جا دریائے نیل کے اندر ڈال دو. وہ جو لوگ تھے ذمہ دار دریا کے, اس چٹھی کو لے گئے, دریا میں ڈالا. ڈالنا ہی تھا, پانی کے فوارے غائب سے پیدا ہو گئے. جو سوکھا ہوا دریا تھا اچانک سے پانی اتنا تیز آیا کہ سارا دریا بھر کر اس سے زیادہ پانی بہنے لگا. لوگوں نے دیکھا, حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, کہا کہ حضور وہ چٹھی آپ نے جو لکھا اس میں کیا لکھا تھا, ہمیں بھی تو آپ بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کون سی آیت آپ نے لکھی, کون سا سورہ آپ نے لکھا, کون سی حدیث آپ نے لکھی, کون سی دعا آپ نے لکھی, کون سا درود آپ نے لکھا, تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی کتنی کرامت ہے, کتنا اثر اس کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے کیا لکھا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. آپ نے دوبارہ چٹھی پر لکھا, لکھ کر آپ نے لوگوں کو دیا, کہا اس کو پڑھ کر سناؤ. لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق نے لکھا ہوا تھا, اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے, تیرا پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے, تو تجھے خدا کا حکم ہے کہ دوبارہ پانی اس کے اندر پیدا کر. اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا, کسی دوسرے کے حکم سے چلتا ہے, تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں تجھ پر تو ہمیں تیرا پانی نہیں چاہیے, ہمیں وہی پانی چاہیے جو اللہ کے حکم سے چلنے والا ہو. آپ کا یہ لکھ کر ڈالنا تھا. دریا پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دریا نے جتنا پانی زمین کے اندر دبایا ہوا تھا اس نے سارے فوارے کھول دیے اور پانی پہلے سے زیادہ بہنے لگ گیا. یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا. جب اللہ کی ذات پر یقین اتنا ہو جائے, اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بنا دیتا ہے. یہ تو فاروق اعظم کی زندگی تھی. اب آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیے. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا میں ہدایت حاصل کرنا ہو, میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلو, تمہیں ہدایت مل جائے گی. ان کے طریقے کو لازم پکڑو. تو آج 4 خلفاء راشدین کی زندگی اسی لیے بیان ہو رہی ہے تاکہ ان کی زندگی سے ہم عبرت حاصل کریں اور ان کی زندگی سے ہمارا ایمان تازہ ہو, اور آنے والے وقت میں 1 سال جو آنے والا ہے عید کے بعد, ہم اس زندگی کو سن کر ہماری عبادتوں کا شوق اور بڑھائے, ہماری عبادتوں میں اور لذت پیدا ہو, اور عبادتیں ٹھنڈی نہ پڑ جائے, عبادتیں ہمیشہ ہماری عروج پر رہے. ان کی زندگیوں سے ہماری عبادتوں کا شوق اور جذبہ اور بڑھے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت دیکھیے. عبد الرحمن التیمی حضرت عثمان غنی کے زمانے کے ہیں. یہ فرماتے ہیں میں مقام ابراہیم پر آیا, مقام ابراہیم پر آ کر میں نے آج یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات عشاء کی نماز سے میں ایسی عبادت کروں گا کہ میری جیسی عبادت یہاں مقام ابراہیم پر کوئی نہیں کرے گا. یہ نیت کر کے آپ نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جیسی نماز پڑھی ختم ہو گئی تو انہیں محسوس ہوا پیچھے کوئی دوسرے بھی آ کر کھڑے ہیں. پلٹ کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ سوچنے لگے کہ امیر المؤمنین عثمان غنی آئے ہیں, اب میں ان کے سامنے کیسے کھڑا رہ جاؤں. تو یہ پیچھے آ گئے اور حضرت عبد الرحمن التیمی نے کہا کہ حضور آپ آگے چلیں, آپ آگے کھڑے رہیں, میں آپ کے پیچھے کھڑا رہتا ہوں, میں آپ کے آگے کھڑے رہنے کی مجھ میں جرت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ حالت نماز میں ہی تھے, اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے سورہ فاتحہ ختم کیا. حضرت عبد الرحمن التیمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ ختم کر کے آپ نے قرآن پاک شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین شروع کیا, پڑھتے گئے. سورہ بقرہ ختم ہوا,
پیچھے جو کھڑے تھے عبد الرحمن التیمی، انہوں نے سوچا اب سورہ بقرہ ختم ہوا ہے، شاید اب رکوع کریں گے۔ آپ نے آل عمران دوسرا سورہ شروع کیا، سوچا کہ اب رکوع کریں گے۔ تیسرا سورہ شروع ہوا، سوچا کہ اب رکوع کریں گے۔ اس طرح سے سورہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس مکمل 30 پارے ایک رکعت میں ختم کر دیے۔ ایک رکعت میں 30 پارے ایک قرآن حضرت عثمان غنی نے ختم کر دیا، اور ختم کر کے آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب جو پیچھے کھڑے تھے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے کہا کہ حضور ایک رکعت پر آپ نے سلام پھیرا، قرآن تو ایک رکعت میں ختم ہوا، لیکن سلام پھیرنے کے لیے تو 2 رکعت چاہیے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے یہ جو ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے یہ واجب الوتر کی رکعت ہے، پہلے 2 رکعتیں میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا، 2 رکعتیں پہلے ہی ہو گئی، اب ایک واجب الوتر کی رکعت تھی کہ جس میں نے ایک قرآن ختم کیا۔ وہ واجب الوتر کی ایک رکعت میں قرآن ختم کرے، اور ہم ان کی سے محبت کرنے والے ان کے غلام ہو کر راتوں میں اٹھ کر 5 منٹ کے لیے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے؟ 2 رکعت نفل 5 منٹ کے لیے نہیں پڑھ سکتے؟ ضرور اگر ہم سچی نیت کر لے، ارادہ کر لے تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سن لے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر سن لیا، اب آخری جو خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں آتا ہے حضرت علی جب رات ہوتی تھی اپنے چہرے کو پکڑ لیتے تھے، اپنے چہرے کو پکڑ کر آپ زمین پر ایسے لوٹتے تھے، ایسے تڑپتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کو جیسے تڑپتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنا چہرہ پکڑ کر سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کی طرح تڑپتے تھے، اور تڑپ کر کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتے تھے کہ اے مالک و مولا، میں آج تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، دنیا نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مولا میرے پاس عبادتیں کم ہے، میرے پاس نیکیاں کم ہے، سفر بہت زیادہ ہے، سامان اور توشہ سفر کا کم ہے، آخرت کا سفر بہت بڑا ہے، خبر کا سفر بہت بڑا ہے، قیامت کا سفر بہت بڑا ہے، اس سفر کے لیے جتنا توشہ چاہیے میرے پاس اتنا توشہ نہیں ہے، مولا میرا توشہ کم ہے، یہ کہتے جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے جاتے، رب سے معافی مانگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ علی ہے کہ حضور نے فرمایا ساری کائنات کو علم علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، حضور نے فرمایا ساری کائنات کو ولایت، جو کوئی بھی زمین پر ولی بننا چاہے اس کو ولایت حضرت علی کی دہلیز سے ملتی ہے۔ حضرت علی کی اجازت کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر زمین پر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ خطب بن سکتا ہے، نہ ابدال بن سکتا ہے، نہ غوث بن سکتا ہے، نہ اوتاد بن سکتا ہے، نہ رجال الغیب بن سکتا ہے۔ ولایت کے جتنے درجے ہیں، جتنے تصوف کے مراتب ہیں، وہ سارے درجے حضرت علی کی چوکھٹ سے ملتے ہیں۔ وہ حضرت علی کا کیا حال ہے، اللہ کا خوف کیا تھا، اللہ کا ڈر کیا تھا کہ سن کر آج روح کانپ جاتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 4 خلفائے راشدین کی زندگیاں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں جس کسی بندے کو اگر رات میں عبادت کے لیے اٹھنا ہو تو وہ رات میں نیت کرے، دل میں ایک مضبوط ارادہ کرے کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہی ہے۔ اگر یہ مضبوط ارادہ کر کے وہ بندہ سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے ایک فرشتہ سر کے پاس بٹھائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ اس کے سر کے پاس بٹھائے گا، وہ جیسے تہجد کا وقت ہوگا وہ فرشتہ خود اس کو جگائے گا، کہے گا کہ بندے اٹھ جا، تیرے لیے وقت ہو گیا ہے۔ اور جب وہ فرشتہ جگانے کے بعد کبھی کبھار اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ نیند پوری ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کر کے
2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लेना है। अगर रात में आंख जब लग जाती है और फिर आंख खुल जाती है तो आप ये सोचे कि अल्लाह ने आपको जगाया है। कभी अजान सुनकर आंख खुल जाती है और कभी अजान से पहले आंख खुल जाती है। ये ठीक अजान से पहले आंख खुलना या अजान से 1 घंटा पहले आंख खुलना ये अल्लाह की तरफ से होता है। कभी अजान से 1 घंटा पहले जब आंख खुलती है तो आप समझ जाए अल्लाह आपसे तहज्जुद की नमाज पढ़ाना चाहता है, इसीलिए 1 घंटा पहले आपकी आंख खुल गई। अजान सुनते हुए आंख खुल गई तो समझ जाए अल्लाह आपसे फजर की नमाज पढ़ाना चाहता है, इसीलिए अजान के वक्त अल्लाह ने आंख खुला दी है, नींद से जगाया है। अब नींद से जागने के बाद आंख तो खुल गई, नींद हो गई, फिर भी बंदा अगर घर में भी तहज्जुद नहीं पढ़ रहा, फजर के लिए मस्जिद को भी जब नहीं आता, अब उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, खुदा का अजाब अब उतरता है। अल्लाह ताला कहता है कि बंदे मैंने तुझे जगाया, तहज्जुद के लिए जगाया, फजर के लिए जगाया, तूने अजान को सुना, उसके बावजूद भी 2 रकात तूने ना घर में पढ़ी ना मेरे घर में आकर पढ़ी। अब जा, सुबह से लेकर शाम तक तुझे ना सुकून मिलेगा, ना खुशी मिलेगी, ना राहत मिलेगी, ना तुझे कोई खुशी मिलेगी। सुबह से शाम तक तू परेशान ही रहेगा। ये अल्लाह की लानत है कि नींद खुल जाने के बाद, आंख खुलने के बाद, जागने के बाद भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तहज्जुद की तो शैतान और फरिश्ते के दरमियान जंग होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, शैतान कहता है कि बंदे उठ जा, अल्लाह ताला तुझे नियामतें देने का इंतजार कर रहा है, खुदा देने को तैयार है, उठ जा। शैतान कहता है क्यों उठे, उठकर क्या करेगा, अभी अजान नहीं हुई, उठकर क्या करेगा, अभी 1 घंटा बाकी है, सो जा, दिन में बहुत काम तुझे करने हैं, नींद हो जाएगी, सो जा। शैतान बार बार उसको सोने का ख्याल डालकर उसको सुलाते रहता है और फरिश्ता कहता है कि बंदे उठ, अल्लाह ताला तुझे देने को वहां पर तैयार है, मांग, तू क्या मांगता है। अब यहां दोनों की जंग होती है। अगर बंदा शैतान की बात को इनकार करके उठ जाता है और तहज्जुद और फजर पढ़ लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे तूने मेरे हुक्म पर अमल किया, अब तुझे सुकून अता करूंगा, अब तुझे खुशी अता करूंगा, अब तेरे मामलात गैबी तरीके से पूरे होंगे, तुझे थकान होने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तूने मेरे हुक्म पर नींद को कुर्बान करके फजर भी पढ़ लिया, तहज्जुद भी पढ़ लिया, अब तेरे सारे काम मैं पूरा करूंगा। अल्लाह गैब से पूरा करता है, उस बंदे के मामलात खुदा फरिश्तों के जरिए से पूरा करता है। अगर हम जाग कर भी ना पढ़े तो अल्लाह फरमाता है आ, अब सुबह से शाम तक अपने कामों के लिए सारी मेहनत लगा, ताकत लगा, कोशिश लगा, तो मर जा, तेरा कोई काम नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का गज़ब है, ये खुदा का जलाल बंदे पर उतरता है। आप अल्लाह के बन के तो देखिए, आप रातों में उठ के तो देखिए, मुसल्ला बिछा कर तो देखिए, मांग कर तो देखिए। हुजूर ने फरमाया रात का आखिरी हिस्सा, हर रात में आखिरी हिस्सा, ये इतना बेहतरीन वक्त है, इस वक्त में बंदा अल्लाह से जो मांगे सब कुछ मिल जाता है, जो भी मांगे। नामुमकिन चीजें, नामुमकिन काम भी अगर हैं, अगर इस वक्त में आखिरी हिस्से में उठकर सच्चे दिल से मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह यकीनन अता करेगा। लेकिन सच्चे दिल से मांगना चाहिए, तड़प कर मांगना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर मांगना चाहिए। ये हुजूर का फरमान है, ये हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया है। तो जब हमारी दुआ, हमारी तड़प, हमारा मांगना ये अगर अल्लाह को पसंद आ गया, उसके बाद कोई दुनिया की ताकत बंदे की तरक्की से रुक नहीं सकती। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्लाह, अब इनके चचा के पास इनकी परवरिश हो रही थी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिन की दावत दी, हजरत अब्दुल्लाह जुल बिजादैन ने हुजूर की दावत को सुना, हुजूर की बारगाह में आए, चेहरा देखा, चेहरा देखते ही आपके कदमों में गिर गए, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जैसे ही मुसलमान हुए, आपके चचा काफिर थे, चचा ने कहा कि तुमने हमारे बाप दादाओं का दिन छोड़ दिया, बुतों का दिन छोड़ दिया, अब तुमने हुजूर का दिन अपनाया है, तुम्हें खिलाता मैं हूं, पिलाता मैं हूं, घर में मैं रखता हूं, अब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता हूं। अगर तुम्हें हुजूर चाहिए
या मैं चाहिए? अगर तुम्हें हुजूर चाहिए तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, और अगर मैं चाहिए तो हुजूर का दामन छोड़ना होगा। उन्होंने अपने चाचा से कहा कि ये चंद रोजा जिंदगी के लिए मैं अपने नबी का दामन कैसे छोड़ सकता हूं, लिहाजा मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मुस्तफा के कदमों को थाम लेता हूं। आपने हुजूर का दामन थामा तो चाचा ने कहा, अब इस घर में इस छत के नीचे नहीं रह सकते, बाहर निकलो। अब उन्हें घर से बाहर निकाला गया और उन्हें जो जो चीजें दी हुई थी सारी चीजें छीन ली। अब जिस्म पर कपड़े थे, चचा ने कहा ये लिबास भी मेरा है, अगर तुम्हें इस्लाम चाहिए, हुजूर चाहिए, ये लिबास भी उतारना पड़ेगा। अब देखिए क्या इम्तिहान था, क्या लोग थे। अब उन्हें लिबास भी उतारने को कहा गया, मगर हुजूर के सच्चे साहबी थे, उन्होंने लिबास की फिक्र नहीं की, 2 लिबास उतारे और बगैर लिबास के अपने माँ के घर पर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? कहा कि हुजूर पर जब ईमान लाया, उस ईमान लाने की कीमत ये चुका रहा हूं कि अपने 2 कपड़े भी दे दिए और जो कुछ मेरे पास था सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब गौर करें, आज हम दीन इस्लाम के लिए हमें क्या छोड़ना पड़ रहा है। वो दौर ऐसा था, क्या इम्तिहान अल्लाह ने लिया, क्या आज हम उस इम्तिहान का 1% भी हम अदा नहीं कर सकते। यहां ऐसा मामला है, 100 रुपये का नुकसान जहां हमें नजर आ जाए वहां हम नमाज छोड़ देते हैं। अगर ऐसा हो कि हमें कहीं हमारा फायदा हो, अगर नमाज को जाएंगे तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, वो 100 रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 रुपये चाहिए, नमाज जाती हो तो चला जा। आज इतना ईमान कमजोर हो गया है, एक 100 रुपये के लिए नमाज छोड़ना हमें बर्दाश्त नहीं होता। वो लोग देखिए क्या लोग थे, सब कुछ चला गया, घर गया, खाना गया, पीना गया, कारोबार गया, दुकान गया, तिजारत गई, हत्ता के जिस्म के 2 कपड़े भी चले गए। हुजूर पर कलिमा पढ़ने की वजह से सब कुछ दे दिया। अब उसके बाद क्या कहा, चचा ने बगैर लिबास के भेज दिया, अपनी माँ के पास जाओ। माँ के पास आए, वालिद नहीं थे, माँ के पास आए। माँ ने देखा, आंखों में आंसू आ गए कि बेटा बगैर लिबास के कपड़ों के नौजवान आया हुआ है। माँ के पास चादर थी, बड़ा गरीबी वाला दौर था, वो जमाना बड़ी गुर्बत वाला था। एक चादर थी, ऊन की चादर, चादर को 2 टुकड़ों में फाड़ा। माँ ने एक हिस्सा खमीज बनाकर दिया और दूसरा हिस्सा पैजामा बनाकर दिया, कहा कि इसको पहन लो। वही पहनकर, वही ऊन की चादरें लपेटकर हुजूर की बारगाह में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर के बाद जैसे सहाबाए कराम से बात करते थे, एक मुकाम पर मस्जिद नबवी के शहर में बैठकर, तो फजर के बाद हुजूर सहाबा से बात करते करते उन पर नजर पड़ी। पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि हुजूर मेरा नाम